علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلاۃ محمد علیہ اذان گرامی قدر معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مشیر جاں بنت سخاوت علی، مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحومہ عصمت آرا بنت صادق علی، مرحوم محسن سجاد ابن محمد نواب کاظمی، مرحوم ظفر علی ابن صادق علی، مرحوم ثمر آرا بیگم بنت پیارے نواب، مرحوم صادق علی ابن سجاد علی، مرحوم مولا باندی بنت سید غفار حسین، مرحوم سفیر حیدر رضوی ابن سید خادم حسین، مرحوم صادق علی ابن کاظم علی جگر اور مرحوم محمد رفیق حامد حسین اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر معزز سامعین کرام، خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو جو شخصیت ابو الفضل العباس کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے، اور اگر میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل میں نے گفتگو یہاں تمام کی تھی کہ سرکار وفا کا ولادت کے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کے نذرانے کو پیش کرنا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور کہا تھا جس معاشرے میں دینے والے ہاتھ بڑھیں گے اس معاشرے میں اختلافات کم ہوگا، لڑائیاں کم ہوگی، جھگڑے کم ہوں گے، چلا پکار کم ہوگی، لیکن جس معاشرے میں لینے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے اس میں جھگڑا بھی ہوگا، اختلافات بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوگی اور چلا پکار بھی ہوگی۔ کل ایک مثال سے آپ کی خدمت میں بات واضح کی تھی کہ جس معاشرے میں دینے والے ہاتھ بڑھتے ہیں، دینے کا جذبہ بڑھتا ہے، دینے کا جذبہ بڑھتا ہے، اس معاشرے میں فساد ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں کم ہو جاتی ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ سرکار وفا کے اس جذبہ قربانی سے اپنے اندر جذبہ قربانی کو جگہ دے جانے گیا۔ ہمیں غور کر رہے ہیں نہ، سرکار وفا پوری کربلا دینا سکھاتی ہے، کہیں بھی جان گیا ہمیں کربلا میں لیا نہیں گیا بلکہ کربلا نے ہمیشہ دینا ہی سکھایا ہے نہیں، گود کے پالے دینا سکھائے، جان دینا سکھائی۔ اور میں نے کہا وہاں سے لے کر آج تک صبح کی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ کربلا نے فطرتوں کو بدل دیا، جو سماج، جو معاشرہ، جو سوسائٹی جان گرامی لینے کے لیے بڑھتا ہے کہ لے لیا جائے، لے لیا جائے، لیکن کربلا فطرتوں کو بدل کے بتا رہی ہے، کربلا نے دینا سکھایا، لینے والے کم ہو جاتے ہیں، دینے والے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ اربعین کا اسوہ ہے کہ جب دینے والے بڑھ بڑھ کے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کربلا نے مزاج بدل دیا، کربلا نے فطرتیں اور عادتوں کو تبدیل کر دیا اور دینے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ہماری ذمہ داری کہ اس جذبے کو سال بھر باقی رکھیں۔ غور کر رہے ہیں تو گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی، آج یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ سرکار امیر کائنات نے شہزادی زینب کی آغوش سے مولا عباس کو اپنی آغوش میں لیا، اور میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام اللہ کے رسول کے کہنے پر عباس رکھا ہے نہیں۔ میں نے کل کہا تھا عباس کے ایک معنی ہے شیر کے، لیکن
ایک معنی اور میں آج دیکھ رہا تھا، لفظ نکلا ابو سے وہ کہ جس کا چہرہ خشمگین ہو، غضب والا ہو۔ علماء نے لکھا کہ سرکار وفا کے لیے شاید اس لیے بھی لفظ لکھا گیا کہ دشمنوں کے لیے ہمیشہ آپ کا چہرہ غضب آور ہوا کرتا تھا، ہے نہیں؟ امکانات ہے ایک چیز دو طریقے کی ہو؟ جی ہاں بالکل ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں امیر کائنات کی زیارت میں؟ السلام علیکہ یا السلام علی نعمت اللہ علی الابرار، اے مولا آپ پہ سلام ہو، آپ نعمت خدا ہے نیکوکار لوگوں پر، متقی لوگوں پر۔ اور ایک مقام پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علی نقمت اللہ علی الکفار، کہ مولا کائنات کی زیارت میں کہ اے مولا آپ پر سلام ہو، آپ دشمنوں کے لیے عذاب ہے، کفاروں کے لیے عذاب ہے، تو جو علی مومنوں کے لیے نعمت ہے وہی علی کفاروں کے لیے نقمت بھی ہے۔ تو ایک ذات دو باتیں۔ اچھا عام زندگی میں مثال دے دوں، فرض کیجئے آپ صحت مند ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے آپ نے اے سی چالو کیا، اے سی میں بیٹھے ہوئے، اے سی تو ایک ہی ہے نہیں، اور ہماری طبیعت خراب ہے، ہمیں اے سی اچھی لگے گی نہیں؟ تو جو صحت مند ہے اسے اے سی کا مزہ آ رہا ہے، جو بیمار ہے اسے اے سی اذیت پہنچا رہی ہے۔ یہ لفظوں کو بدل کے کہوں، جس کے پاس ایمان جیسی صحت ہو اسے علی کا مزاج نعمتوں اور مومنوں والا جانے گرامی۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سرکار وفا کے عباس کے معنی میں جن لوگوں نے شعر لکھا وہ خشمگین چہرہ، علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی دشمن پہ نگاہ ڈالتے تھے تو چہرہ دیکھ کے آدمی گھبرا جائے، اس لیے بھی شاید مولا کائنات نے آپ کا نام عباس رکھا۔ اچھا ایسا نہیں ہے، ایک بات اور پیش کی تھی کہ امیر کائنات کی ولادت میں اور مولا عباس کی ولادت میں بڑی مشابہت ہے۔ کل ایک جملہ پیش کر چکا ہوں کہ جہاں جناب ام البنین کہہ رہی ہے خدا نے بیٹا تو دیا لیکن اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، تو امیر کائنات نے کیا کہا تھا؟ بالکل ہو بہو میری ولادت کا یہ منظر ہے کہ آنکھیں تو ہم نے بھی نہیں کھولی تھی، 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے جب تک رسول کی آغوش میں نہیں چلے گئے، میرے لال حسین کو بلاؤ، حسین کی آغوش میں دیا، عباس نے آنکھیں کھولی، آقا پہلی زیارت آپ کی ہے، جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ غور کر رہے یہ شباہت ہے امیر کائنات اور سرکار وفا کی ولادت میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی شباہت ہے، بلکہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہو تو شاید غلط نہ ہوگا، اگر جناب علی اکبر شبیہ تھے رسول اللہ کی تو عباس شبیہ تھے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی۔ ایسا نہیں ہے جانے گرامی؟ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ اگر بازار میں جناب علی اکبر و عباس ساتھ ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنے گاہکوں کو، اپنے کسٹمروں کو چھوڑ کر ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اپنی دکانوں سے باہر آ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یا یوں کہہ لیا جائے کہ شاید زمانے والے اکبر و عباس کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ انہیں محمد و علی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ اکبر شبیہ تھے رسول اللہ کی، عباس شبیہ ہے عزیزان گرامی امیر کائنات کی۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جب آپ کا سن مبارک 12 سے 13 سال کا ہوا ہے اور آپ معرکہ صفین میں پہنچے، ہے نہیں جانے گرامی؟ صفین ایک بڑی جنگ ہے اور بہت سے واقعات اس کے اندر رونما ہوئے۔ امیر کائنات کے لیے ملتا ہے کہ امیر کائنات جب جنگ کرتے تھے تو اپنے امامے کی تحت الحنک کھولتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ وغیرہ میں مستحب ہے نماز کے عالم میں تحت الحنک کھولنا، یہ پٹی جو امامے کے پیچھے ہوتی ہے اسے نکال کر گردن پہ ڈالا جاتا ہے۔ بعض علماء مجتہدین اور مراجع آج بھی اس فعل کو انجام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحت الحنک، مستحب ہے نماز کے عالم میں اس کو نکال کے ڈالنا۔ بعض مراجع کو آپ دیکھیں گے ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو تحت الحنک، امیر کائنات اس تحت الحنک کو کھولتے تھے اور اپنے چہرے پر نقاب بنا کے جنگ کیا کرتے تھے۔ یہ امیر کائنات کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جنگ صفین میں جب امیر کائنات نے سرکار وفا کو بھیجا ہے تو خیمے سے آمادہ کیا اور جو آپ کا اپنا خود تھا وہ پہنایا،
خود سرکار وفا نے اپنے بابا کے جیسے تحت العنق نکالی اور چہرے کو چھپایا. اس کے بعد حتیٰ جنگی لباس بھی امیر کائنات نے اپنا پہنایا, راہوار بھی اپنا دیا. اب سرکار وفا چلے, حملہ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے کسی نے جنگ دیکھی نہیں تھی, لیکن جب حملہ دیکھا ہے اور لوگوں کو کئیوں کو واصل جہنم کیا, شام کی فوجیں بھاگنے لگی, تب حاکم شام کہتا ہے ابن شاسا سے. ابن شاسا وہ شخص ہے جس کا اندازہ خود اس کے جملے سے لگائیے. کہتا ہے حاکم شام کہ جاؤ اور جا کر اس کا کام تمام کرو. کہتا ہے میری بے عزتی ہے, میں اکیلوں سے نہیں ہزاروں سے لڑنے کا عادی ہوں, اور تم کہہ رہے ایک جوان کے سامنے چلا جاؤ. کہ ہوگا کیا پھر؟ کہ کچھ نہیں, میری 7 اولادیں ہیں, ایک کو بھیجے دیتا ہوں, کام تمام ہو جائے گا. تاریخ نے لکھا پہلا آیا واصل جہنم, دوسرا آیا دہانِ جہنم. ایک ایک کر کے سرکار وفا نے 7 کو واصل جہنم کیا. اب تو باپ تھا, محبت طلب اٹھی. اب حاکم شام کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جاؤ اور جا کے اس جوان کا کام تمام کرو. اب خود غضب میں آ گیا, جلال میں آ گیا, اور جلال میں آنے کے بعد کہتا ہے اے جوان, تم نے میرے کتنے مار ڈالے, تم نے میرے 7 اولادوں کو ختم کر ڈالا, اب میں تمہیں باقی نہیں رکھوں گا, کوئی طاقت نہیں جو تمہیں بچا سکتی ہے. سرکار وفا نے کچھ نہیں کہا, حملے ہوتے رہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. بہادر تو تھا, بہت دیر تک لڑتے رہے, اور اچانک سے ایک ایسا حملہ کیا کہ باپ بھی زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیا. اب جب بہادر شاسا جیسا بہادر زمین پہ گرا تو لوگوں میں کھلبلی مچی. بھئی یہ ہے کون, لڑ کون رہا ہے, کس کا انداز ایسے ہے؟ کہ نہیں معلوم لڑ کون رہا ہے. آنکھیں بتا رہی علی ہے, حملہ بتا رہا علی کا حملہ ہے. جبکہ سرکار وفا کی عمر کم تھی, لیکن چونکہ قد بلند تھا لوگ دھوکہ کھا رہے تھے, قوی ہیکل تھے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے. ورنہ عمر میں بھی بہت زیادہ فاصلہ ہونے سے شخصیتیں پہچان لی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے, لیکن آنکھیں علی جیسی, حملہ علی جیسا, وار علی جیسا ہو نہ ہو, یہ علی ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال کر حملہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, آپ کی خدمت میں کہوں, تاریخ میں 2 ہی تو دھوکے ہوئے ہیں. کبھی یا تو زمانے نے عباس کو علی سمجھا یا علی کو محمد سمجھا. اب غور کر جائیں گے, یا شب ہجرت امیر کائنات بستر رسالت پر لیٹے رہے, پوری رات اطمینان سے سوتے رہے, اور زمانہ دیکھ کے سمجھتا رہا کہ محمد سو رہے ہیں. یہ تاریخ میں یہاں دھوکہ ہوا. یہ جنگ صفین کے لیے میں خود دیکھ رہا تھا آج کتابیں کہ جنگ صفین کے لیے لوگوں نے لکھا کہ جہاں لوگ دھوکہ کھا رہے تھے کہ علی جنگ کر رہے ہیں, لیکن ان دونوں دھوکوں میں بھی ایک بڑا فرق ہے. شب ہجرت کا جو دھوکہ تھا وہ رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا, اور عباس میں جو دھوکہ ہوا تھا وہ دن کے اجالے کا دھوکہ تھا. غور کر جانے کیا ہمیں کہ سرکار وفا کی جنگ ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وجہ کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں سرکار وفا کی جان گرامی میں نے جن صفت کو پیش کیا تھا وہ تھا علم. میں نے کہا کہ اتنے عالم ہونے کے بعد خطبات کیوں نہیں, تاریخ میں ان کے بیانات کیوں نہیں. اس کی وجہ کل پیش کی تھی کہ اہل بیت کے خاندان میں ہمیشہ احترام کو ملوز خاطر. آج سرکار وفا کی شجاعت کو آپ نے ملاحظہ کیا. یہ جنگ صفین کی شجاعت تھی جو سرکار وفا دکھا رہے تھے. وجہ کیا تھے جان گرامی, جس طریقے سے بابا علی سے وراثت میں شجاعت لی تھی, خود ننیال بھی بہت زیادہ شجاع تھا. آپ کے نانا کے لیے تو نہیں, لیکن تاریخ نے لکھا آپ کے پر نانا, جن کا نام تاریخ نے عامر لکھا, ان کے لیے عرب نے ایک نام دیا تھا ملاعب الالسنہ, نیزوں سے کھیلنے والے. ہنر یہ تھا کہ کئیوں کے درمیان اگر گر جائے تو کھیلتے کھیلتے لوگوں کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا کرتے تھے. آپ کے پر نانا کے لیے. اور اتنی شجاعت مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قیصر روم کے پاس جاتا اور وہ پوچھتا کہ کیا عامر سے تمہارا کوئی رشتہ ہے, اگر عامر سے کوئی رشتہ نکل جاتا تو قیصر روم اسے تحفے دیتا تھا. کیوں؟ اتنا متاثر تھا آپ کی شجاعت سے.
تاریخ نے لکھا. اور عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب تلوار چلانے میں کوئی تلوار کا دھنی ہو جائے اور جس کی تلوار کا شور شرابہ عرب میں ہوتا تھا تو عرب والے اپنی تلوار شجاعت پر اس کا نام لکھوا لیتے تھے. ہوتا ہے نہیں؟ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے. میں مثال دوں گا آپ کو. اس زمانے کا مشغلہ ہی تھا، یا شاعری تھی یا جنگیں تھی. ان دو چیزوں کو بہت فوکس کرتے تھے. آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کرکٹ میں سچن تیندولکر ماسٹر بلاسٹر، نتیجہ کیا؟ بیٹ کے اوپر اس کی سگنیچر آ رہی ہے، اس کا فوٹو آ رہا ہے، اس کا نام لکھ کے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے فیلڈ کا دھنی ہے، اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے. تو آج کے زمانے میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جس فیلڈ میں جانے گرامی کوئی مشہور ہو جائے تو اس کی فوٹو اس پہ آنے لگتی ہے، اس کی سگنیچرز آنے لگتے ہیں، اس کے نام آنے لگتے ہیں. فٹ بال کی دنیا رونالڈو کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کے فوٹو چلتے ہیں، اس کے نام سے ٹی شرٹ بکتے ہیں، اس کے فوٹو سے اس کے نمبر سے ٹی شرٹ بکتے ہیں. ہے نہیں؟ ہر زمانے ہوتا. اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جو شجاعت میں جس کی تلواروں کا چرچا ہونے لگے اس کا نام تلوار شجاعت پر لکھ دیا کرتے تھے. تاریخ نے لکھا کہ 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے تک عرب کی تلوار شجاعت پر جناب عباس کے پر نانا جناب عامر کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن 2 ہجری میں بدر کے معرکے میں جب امیر کائنات نے تلوار چلائی ہے اور لوگوں نے امیر کائنات کے حملوں کو دیکھا، اس دن سے یہ ارادہ کیا کہ اب تلوار شجاعت پر عامر کا نہیں بلکہ علی کا نام ہونا چاہیے. یا لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہوں، تلوار عرب پر نام دکھائی دیا تو یہ عباس کے نانا کا نام دکھائی دیا یا عباس کے بابا کا نام دکھائی دیا. اس صفین کا مارے کا ہے، سرکار وفا حملہ کر رہے ہیں. کسی نے آ کے خیمے میں امیر کائنات سے کہا یا علی آپ خیمے میں تشریف فرما ہے، لوگ عباس کو علی سمجھ رہے ہیں. تو امیر کائنات نے کہا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد عباس سے کہو کہ بابا علی بلا رہے ہیں. تب تاریخ نے لکھا کہ امیر کائنات خیمے سے باہر نکلے. تب لوگوں نے دیکھا علی تو خیمے میں ہے، یہ کون ہے؟ سرکار وفا کو پیغام ملا. سرکار وفا واپس پلٹے. کہتے ہیں کہ بالیں زلفیں بھی جو ہے بہت بلند تھی. جب واپس پلٹے تھے البتہ 2 روایتیں میں نے دیکھی، دونوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب واپس پلٹ رہے تھے اور آپ کے گیسو آپ کے چہرے پر آ رہے تھے، چہرہ وجی تھا، تب امیر کائنات نے دور سے کہا تھا انتا قمر البنی ہاشم، اے عباس تم قمر بنی ہاشم ہو، بنی ہاشم کا چاند ہو. تو بعض علماء نے لکھا امیر کائنات نے یہ خطاب سے نوازا تھا، اس کے بعد سے آپ قمر بنی ہاشم ہو گئے. ایک جملہ کہوں، اگر کوئی بستی کوئی گاؤں ہو اور وہاں لوگ کہیں کہ فلاں صاحب عالم ہیں تو ان کے علم کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا علم کتنا ہوگا. جاہلوں میں کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. ایسے جاہلوں میں اگر کسی کے پاس تھوڑا موڑا بھی علم ہے تو وہ عالم ہے. لیکن اگر قم اور نجف میں کوئی کہے کہ فلاں شخص عالم ہے، کیا مطلب؟ واقعاً علم ہے، پڑھے لکھوں میں عالم ہے. اس کے علم کا اندازہ کیا؟ عزیزان گرامی، اگر سرکار وفا کسی ایسے قبیلے میں ہوتے کہ جہاں چہرے خوبصورت نہ ہو، جہاں عزیزان گرامی شکلیں مناسب نہ ہو اور قمر بنی ہاشم کہے جاتے تو سمجھ میں آتا ایسے قبیلے میں تھے جہاں ہر چہرہ چاند جیسا چہرہ تھا، ہر شکل خوبصورت سی تھی، ہر صورت عزیزان گرامی چمک رہی تھی. اگر ایسوں کے درمیان کسی کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے تو واقعاً اس کی خوبصورتی کا عالم کیا رہا ہوگا. آپ غور کر جانے گرامی، یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں سرکار وفا کو بعض لوگوں نے لکھا امیر کائنات نے قمر بنی ہاشم کہا. اور عزیزان گرامی یہ وہ شجاعت کے تہور تھے جو سرکار وفا نے جنگ صفین میں دکھائے. بعض لوگوں نے لکھا نہروان نے بھی کچھ دیر کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن وہ حملہ جو صفین میں دکھائی دیا وہ نہروان میں نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے
ایک نظر آپ کو مدرسہ امام حسن کی مجلس میں پیش کی تھی کہ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ سرکار وفا کے ایک حملے کی بنا پر زمانے نے آپ کو شجاع اور بہادر کہا۔ آپ تاریخ دیکھیں، اللہ کے رسول ہے، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ کچھ جوان ہیں ایک بڑا سا پتھر اٹھا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، بڑا سا پتھر اٹھا رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ جب پتھر اٹھا رہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ زور آزمائی، دیکھ رہے کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کون کتنا زیادہ بہادر ہے، کس میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے رک کے کہا تھا اشجع الناس من غلب علی الہوی، شجاع ترین شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات پر کنٹرول پیدا کر لے۔ اب غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی، بالکل جنگ صفین میں امیر کائنات نے سرکار وفا کو موقع دیا، زمانے نے آپ کی تلوار کا ہنر دیکھا، سرکار وفا کو شجاع کہا، لیکن میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ اس لیے شجاع نہیں کہا کہ صرف صفین میں تلوار چلائی تھی، بلکہ شجاع کہنے کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی۔ وہ کیا کہ آپ ملاحظہ کریں، ایک جنگ سے، نہیں معلوم میں نے بات کبھی پیش کی کہ نہیں کی، ایک جنگ سے جب رسول اللہ واپس پلٹے تھے تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ ابھی ہمیں ایک اس سے بڑی جنگ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بڑی جنگ؟ ہم خون دے کے آ رہے ہیں، ہم جانیں دے کر آ رہے ہیں، ہم سر کٹا کے آ رہے ہیں، ہم تلواریں چلا کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی جنگ؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا جی ہاں اس سے بڑی جنگ جس میں نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ نیزوں کی ضرورت ہے، نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ خون دینے کی ضرورت ہے، نہ لاشیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسی جنگ ہے جس میں نہ خون کی ضرورت، نہ تلوار کی ضرورت، نہ نیزوں کی ضرورت، نہ تیروں کی ضرورت؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ آپ کی اپنے نفس سے جنگ ہے، اپنے خواہشات سے جنگ ہے۔ گویا اللہ کے رسول نے کیا سمجھا دیا؟ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا میدان میں جا کر لڑنا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، تلوار چلانا جہاد اصغر کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے خواہشات سے لڑنا جہاد اکبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار وفا جو جنگ صفین میں اپنے تلوار کے ہنر کو دکھا چکے تھے، صرف اس ایک معرکے کی بنا پر شجاع نہیں بنے، بلکہ ولادت سے لے کر کربلا کے آخری سانس تک سرکار وفا اپنی خواہشات کو قول امام کے تابع بناتے رہے۔ بھیا ایسے نہیں ایسے کرو، بھیا یہ نہیں یہ کرو، بھیا وہاں نہیں یہاں کرو، جیسے امام حسین کہتے تھے اپنی خواہشات کو ویسے ڈالتے جاتے تھے، اپنی مرادوں کو ویسے لگاتے جاتے تھے، اپنی تمنا کو ویسے موڑتے جاتے تھے۔ اور سرکار وفا نے بتا دیا کہ یاد رکھو علی کا بیٹا ہوں، جس علی سے شجاعت کا ہنر سیکھا ہے، جس علی سے تلوار چلانے کا ہنر سیکھا ہے، اسی سے علی سے صبر کا درس بھی لیا ہے۔ یہی تو تھا، یہی تو تھا جو علی اپنے تلوار کے دھنی تھے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، لیکن جب اسلام پہ ضرورت آئی تو اس علی نے گلی میں رسی کو بھی برداشت کیا۔ اتنے خاموش رہے کہ لوگ سوچنے پہ تھے کہ وہ علی جس کی تلوار اتنی مشہور ہو وہ کیوں کر اتنا خاموش ہے۔ وہ عباس بتا رہے تھے کہ یاد رکھو جس طریقے سے تلوار چلانے کا ہنر اپنے بابا سے لیا ہے، ویسے صبر کرنے کا سلیقہ بھی اپنے بابا سے سیکھا ہے، قول امام کی اطاعت کرنے کا ہنر بھی اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ جان گرامی، یا یوں کہہ لوں ہر مقام پر اپنے آپ کو قول امام کا تابع بنا کر سرکار وفا کہہ رہے تھے یاد رکھو خواہشات کے دھاروں میں بہہ جانے کا نام ہی شجاعت نہیں، بلکہ قول امام کی اطاعت اور اتباع کرنے کا نام شجاعت ہے نہیں؟ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں کو دو باتیں کہہ دو، فلاں کو آگے بڑھ کے کون روک دے گا، کس میں ہمت ہے، اور ہم سب سے بڑے شجاع، ہم سب سے بڑے بہادر نہیں جانیں گے۔ ہم شجاعت بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کا نام نہیں، یا جذبات کے دھاروں میں بہہ جانے کا نام نہیں، بلکہ شجاعت
قول امام کی پابندی کرنے کا نام ہے۔ اسی کو تو شجاعت ہے۔ اسی صفین میں کیا ہوا تھا؟ مالک اشتر ہے نہیں، حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، تاریخ آپ کے سامنے۔ اور جب نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا تو امیر کائنات نے کہا مالک کو واپس بلا لاؤ۔ اس کے پہلے بھی شاید یہ جملہ کہہ چکا ہوں، بہت سخت ہے۔ فوجیں آگے ہوتی تھی اور آخر میں حاکم کا خیمہ ہوتا تھا، اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ مرے گا تو جنگی ختم ہے۔ ساری فوجوں کو چیرنا اور چیر کر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ جانا آسان کام نہیں تھا۔ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع کو جانے گرامی چیرتے ہوئے جانا، لوہے کے چنے چبا کر مالک اشتر وہاں پہنچے تھے۔ ہوا کیا؟ اتنی دیر تھی کہ خیمے کی رسیاں کاٹتے، خیمے میں داخل ہوتے، حاکم شام کا کام تمام کرتے، صفین کا معرکہ فتح ہو جاتا۔ لیکن آنے والے نے خبر دی، مالک علی کہہ رہے جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ کیا کہ ہم اور آپ ہوتے تو ارے مولا کام تمام ہے، بس فتح آپ کا مقدر۔ لیکن جان گرامی اٹھی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور رکھ کے بتایا کہ یاد رکھو جذبات کے دھاروں میں بہہ کے حملہ کرنا شجاعت نہیں، سوچ سمجھ کر قول امام کی اطاعت کرنے کا نام شجاعت ہے۔ تو تلوار رکھ کے جب واپس آئے، جملہ کو جناب مالک اشتر جب اس دنیا سے گئے ہیں تو امیر کائنات نے کہا تھا مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول اللہ سے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو مقام رسول اللہ کے لیے علی کا تھا وہ کہہ رہے وہی مالک اشتر کا مقام۔ اب غور کر رہے کب؟ جب انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، جب انسان اپنے آپ کو جذبات کے جانگاہ میں دھارے میں بہنے نہ دے، بلکہ آج ہوتا کیا ہے، آج ہمارے پورے دین کی جو بنیاد ہے عقیدوں پہ ہو گئی ہے۔ اس کے خلاف مت بولیے ورنہ آپ کافر، آپ مقصر ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، عقیدوں میں اور جذبات میں اپنے دین کو دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ دین جذبات کا نام نہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا نام ہے۔ یہ سرکار وفا کا درس ہے جو سرکار وفا نے ہمیں دیا۔ جب اس طریقے سے قربانیاں دی جائے اور اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو کبھی علی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مالک کا وہی مقام تھا جو میرا مقام رسول اللہ کے لیے ہے، اور عباس جیسی قربانیاں پیش ہو تب فاطمہ اسے اپنا بیٹا کہتی ہے۔ نہیں جان گرامی، کتنے مقامات ہیں، ایک بار نہیں بارہا شہزادی نے سرکار وفا کو اپنا بیٹا کہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مومنہ ہے، کربلا معلیٰ پہنچتی ہے، کربلا معلیٰ گئی، روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی اور صبح سے شام تک امام حسین کے زری اقدس میں بیٹھی عبادت کرتی رہی۔ عبادت کرتے کرتے تھکی، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی، خود مومنہ نے نقل کیا، علماء نے اسے کتابوں میں جگہ دی۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھا، اپنے آپ کو جنت کے دروازے پر پایا، اور ایک مقام پر شہزادی تشریف فرما، چاہتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ شہزادی کی آواز سنی، اے حورو اسے جنت میں آنے نہ دو۔ وہ تو پریشان ہو گئی، میں تو کہنے لگی میں تو آپ کے بچوں کے ماننے والی، میں تو آپ کی چاہنے والی۔ کہا نہیں تم سب کچھ ہو لیکن میرے بیٹے کی ظاہرہ نہیں ہو۔ کہ شہزادی کیسے باتیں کر رہے ہو، میں تو صبح سے بیٹھے آپ کے بیٹے حسین کے ذریعے میں عبادت کر رہی ہوں۔ کہ نہیں میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ تم حسین کے روزے تک تو گئی لیکن میرے لال عباس کے روزے پہ تم نے حاضری نہیں دی۔ اسی لیے سرکار وفا کو باب الحسین کہا گیا کہ اگر رسول تک جانا چاہتے ہو تو علی کے ذریعے سے آنا، حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو عباس کے دروازے سے آنا۔ اب غور کر رہے ہیں تو یہ ایک مقام نہیں بلکہ کتنے موقع ہیں جہاں شہزادی نے عباس کو اپنا لال کہا۔ کیا ہر ماں عزیزان گرامی آپ اندازہ کیجئے، کیا شہزادی ہر کسی کو اپنا لال کہہ سکتے؟ نہیں، اپنا ایک مقام ہے، اس مقام تک اگر کوئی اپنے آپ کو پہنچا دے
تب وہ مستحق ہوتا ہے کہ اسے شہزادی اپنا بیٹا کہے۔ اب غور کر جان گا تو اس سرکار وفا پر اتنا ہی نہیں بلکہ ناز تھا شہزادی کو سرکار وفا پر۔ تاریخ آپ دیکھیں، حشر کا ہنگام ہوگا، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آواز ہوگی جب مقام شفاعت میں ہوں گے، اے علی فاطمہ سے کہو کہ آج شفاعت کے لیے ان کے پاس کون سا سامان ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمارے چاہنے والوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہے، ہمارے امتیوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہے۔ تو سب سے پہلے شہزادی سرکار وفا کے کٹے ہوئے بازو پیش کرے گی کہ بابا آج شفاعت کے لیے میں اپنے لال عباس کے بازو لے کر آئی ہوں۔ تو عباس اس جری کا نام اسے فاطمہ اپنا لال کہے۔ اب غور کریں اور یاد رکھیے، آج کائنات کی مشکلیں اگر کوئی حل کرتا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے نہیں؟ جو بھی مشکل آئی ہم اہل بیت کے دروازے پر، یہ نہیں ہے اہل بیت کے دروازے پر۔ یقیناً جان گرامی اہل بیت پورے کائنات، میں نے دنیا نہیں پوری کائنات، چرین پرین انسان حشرات سب کے لیے اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور اہل بیت کے گھرانے کو مشکل کشا کو عباس کہا جاتا ہے نہیں؟ منتخب التواریخ میں ایک واقعہ نقل ہے، ایک عربی شاعر تھا۔ اچھا، شاعروں کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور اپنی ایک منزلت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں جہاں اچھے شعراء ہیں وہاں کچھ شعراء نے جو ہے وہ شاعری کو بدنام بھی کیا ہے نہیں؟ گانوں کی دھن سے نہیں معلوم کیا کیا چیزیں آج ہمارے پاس نحو کی شکل میں وارد ہو رہی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ تو شاعروں کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس زمانے میں شاعری بھی جب شعراء کرتے تھے تو خود اس کے اوپر ایک نظر ثانی کرتے تھے، اور نظر ثانی کرنے کے بعد ایک استاد کے پاس لے کے جاتے تھے، اس کلام کی تصحیح کراتے تھے اور اس کے بعد پھر کہیں پڑھتے تھے۔ منتخب التواریخ میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک عرب شاعر، بڑا مشہور و معروف شاعر، جس نے سرکار وفا کے حال پر ایک نوحہ لکھا، الیوم من استجار بہی، کہہ کہ اس کا پہلا مصرع جان گرامی اس نے لکھا، اور لکھنے کے بعد جب تصحیح کرنے کے لیے بیٹھا، ایک مرتبہ پڑھ لوں کچھ غلط تو نہیں لکھا کہ الیوم من استجار بہی الہدا، کہہ کہ اس کا پہلا مصرع، پہلے ہی مصرع پڑھا تو کہتا ہے شعر تو بہت اچھا ہے، لیکن اس شعر سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں سرکار وفا کی شخصیت بہت بلند پائے کی ہے اور امام حسین کی توہین محسوس ہو رہی ہے۔ ترجمہ کیا تھا شعر کا کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن، بہت ہو جاتا ہوں، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت کا چراغ بھی عباس کے تحفظ میں تھا۔ اس طریقے کا ایک مفہوم اس کا، چونکہ ہر شعر کا اردو ترجمہ مکمل طریقے سے نہیں کیا تھا، یعنی جو ہدایت کا چراغ ہے وہ بھی عباس کے تحفظ میں، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ امام حسین کی کچھ شخصیت کم معلوم ہو رہی ہے اور سرکار وفا کی شخصیت کچھ زیادہ معلوم ہو رہی ہے۔ ان اشعار کو سائڈ میں رکھ دیا کہ اس کا پہلا مصرع ہی صحیح نہیں تو بقیہ مصروں کا کیا کہنا، رکھ دی۔ اس کے بعد شب جمعہ تھا، رات میں سویا، اچانک سے اپنے آپ کو حرم امام حسین میں پاتا ہے، روزے کی زری دیکھی، دوڑ پڑا، کاش تو شب جمعہ ہے، اور علماء سے سنا ہے کہ شب زیارت امام حسین ہے، بہت بھیڑ ہوگی، بڑا مجمع ہوگا۔ صحن کو کراس کیا، کراس کرنے کے بعد زری کے قریب والے حصے پہ گیا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، بالکل زری کے قریب چلا گیا، یہاں بھی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ کیا واقعاً میں امام حسین کے روزے میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ اچھا کچھ خادم دکھائی دیے، خادم سے پوچھا کیا یہ روزہ امام حسین نہیں؟ کہا جی ہاں یہ امام حسین کا روزہ ہے۔ کہ پھر آج شب جمعہ نہیں؟ کہ نہیں شب جمعہ بھی ہے۔ کہ میں نے سنا ہے کہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جب انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ملائکہ امام حسین کے روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہ تم نے جو سنا ہے وہ بھی صحیح، جو دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح، کبھی یہاں مجمع کیوں نہیں؟
یہ بھیڑ کیوں نہیں؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے نہیں۔ کہا کیا مطلب تھوڑی دیر کے لیے نہیں؟ کہا اس لیے اولیاء اوصیاء یہاں نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ خود اس وقت امام حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جان گیا میں۔ اس کا مطلب سرکار ہے، وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے، چل پڑا۔ تاریخ کہتی ہے کتنی دور ہے اذان کے بین الحرمین کے راستے کو کراس کیا۔ اس زمانے میں تو بلڈنگیں ہوتی تھی، آج تو بین الحرمین ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کا جتنا فاصلہ ہے، جا کے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، بالکل اتنا ہی فاصلہ امام حسین اور روضہ عباس کے اذان میں روزے کا ہے۔ کراس کیا، سرکار وفا کے روزے میں داخل ہوا تو بڑی بھیڑ تھی، اچھا مجمع بھی بہت تھا، بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پہنچایا اور سرکار وفا کی زیارت پڑھنے لگا۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، اتنا جملہ ہی ادا کیا تھا، کیا دیکھا؟ امام حسین اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار وفا کی زیارت کر رہے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد جب امام حسین زیارت سے فارغ ہوئے تو وہی پہلا مصرع جسے اس نے لکھا تھا اور لکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے اس سے عظمت امام حسین میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، اور مرثیے کو رکھ دیا تھا، وہی مصرع امام حسین دہرا رہے ہیں۔ الیوم استجار بہ الہدی، آج کے دن ہدایت کا چراغ بھی عباس کی ضمانت میں ہے۔ ایک مرتبہ مصرع سنا، چونک گیا، کہتا ہے آقا یہ مصرع تو میں نے کہا تھا، کہاں آپ ہی کا مصرع پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں تم مرثیے کو پڑھتے؟ کہا نہیں آقا، مجھے ایسے لگا کہ کہیں اس مصرع میں آپ کی عظمت کم ہو رہی ہے، سرکار وفا کی عظمتیں زیادہ ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، تم نے بالکل صحیح کہا، عاشور کا سما وہ سما تھا جب حسین بھی سرکار وفا کے تحفظ میں تھا۔ یہ جملے میں نے پیش کیے، میں نے کہا دنیا کی جو مشکل کشائی کرے اسے اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں، اور اہل بیت کی جو مشکل کشائی کرے اسے عباس کہا جاتا ہے نہیں؟ مستند کتابوں میں موجود ہے دعاؤں کی کہ مصیبت میں آئیے تو 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ اگر عباس حسین کا مشکل کشا نہیں تو پھر یہ جملے کہے کیوں جا رہے ہیں جان گرامی؟ مستند دعا مستند کتابوں میں موجود ہے کہ جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ دعا 133 مرتبہ پڑھ کر سرکار وفا سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ جان گرامی، تو جو کائنات کی مشکل کشائی کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کے لیے جو مشکل کشا بن جائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے بڑے غور کرنے کے بعد کہ کیوں آپ کے القاب میں ایک لقب باب الحوائج کا ہے، کیوں ایک لقب باب المراد کا ہے۔ باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ، باب المراد مرادوں کا دروازہ۔ کیوں ہے جان گرامی؟ شاید وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ عباس نے اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری مرادیں، اپنی ساری تمنائیں امام وقت پر قربان کر دی، تو عجب نہ ہو کہ کہا ہو اے عباس آج سے ہم تمہیں باب الحوائج بنا دیں گے، جو بھی تمہارا نام لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اس کی حاجت کو نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی تمنائیں سب قربان کر دی امام وقت کے اوپر، ولی خدا کے اوپر۔ جو بھی آج کے بعد تمہارے نام سے ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم اسے بھی رد نہیں کریں گے۔ اس لیے سرکار وفا باب الحوائج ہے، باب المراد ہے جان گرامی۔ تو آج آپ نے آپ کی شجاعت کو ملاحظہ کیا، لیکن میں نے کہا اصل شجاعت یہ نہیں تھی کہ آپ تلوار چلا رہے تھے، اصل شجاعت یہ تھی کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بھی جانتے تھے، اپنے خواہشات کو کچلنا بھی جانتے تھے، اپنی باتوں کو چھوڑنا بھی جانتے تھے اگر قول امام سامنے آ جائے۔ عزیزان گرامی، اس مزاج کے بعد میں نے کہا وہ رتبہ خدا عطا کرتا ہے کہ کئی امام معصوم آ کے عبد صالح کہتے ہیں، تو کئی شہزادی آ کے اپنا بیٹا کہتی ہے۔ عزیزان گرامی آپ غور کر رہے ہیں، تو کئی آنے کے بعد امام نافذ البصیرہ کان امنا العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس نافذ بصیرت تھے،
کبھی موقع ملے گا تو جملوں کی وضاحت کروں گا کہ بصیرت کہتے کسے ہیں. یہ سرکار وفا کی ذات جانیان. ان قربانیوں کے بعد اور ہر قسم کی قربانی سرکار وفا نے قبول کی. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. کل منزل مصائب میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اسیروں کے قافلے کو جب رہائی ملی اور لٹا ہوا سامان واپس آ گیا، ردائیں مل چکی، سر واپس آ گئے، ایک ایک بیوی نے اپنے اپنے شہید کے سر کو لے لیا. جب 2 ننھے سر آئے تھے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا، تو کسی نے کہا تھا کہ ان بچوں کی ماں موجود نہیں. تو شہزادی زینب نے کہا تھا، اے کہنے والی ایسا نہ کہنا، یہ میرے 2 لال ہیں، لیکن کربلا سے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے چلی ہوں جب بھی روگی اپنے بچوں پر نہیں، بھائی حسین آپ پر گریا کروں گی. جناب فضہ آگے بڑھی تھی اور 2 سروں کو اپنے آغوش میں لیا تھا. رہائی ہو گئی. عماریہ آمادہ ہے، عماریوں پر ریشم کے پردے لگے ہوئے ہیں. تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب نے جیسے ریشم کے پردے دیکھے، کہا بیٹا سید سجاد ہم ان پردوں کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. کہا کالے پردے لگا دیے جائے محمل پر، ان کالے پردوں میں بیٹھ کر ہم جائیں گے. عماریہ تیار ہو گئی. تاریخ نے لکھا جب عماریہ تیار ہو گئی، شہزادی حسین کا پرسہ لے چکی، بھائی کا ماتم کر چکی. ساری عماریوں میں بیویوں سے کہا اپنی اپنی عماری میں بیٹھ جاؤ. جب عماریہ آمادہ ہو گئی تو مقتل کہتا ہے جناب زینب جو بعد عصر عاشور قافلے کی سپہ سالار بھی تھی، ذمہ دار بھی تھی، دیکھنا شروع کیا کہ کیا ساری بیویاں اپنی اپنی عماری میں بیٹھ گئی ہے یا نہیں بیٹھی. جب عماریوں کو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا، ایک عماری ہے جو خالی دکھائی دے رہی ہے. مقتل کہتا ہے بہن ام کلثوم کو بلایا، اے بہن ام کلثوم ذرا دیکھو تو صحیح کس بیوی کی عماری خالی رہ گئی. ذرا غور و فکر کیا گیا تو بہن کہتی ہے اے بہن زینب بھابی رباب کی عماری. اجرکم علی اللہ. بیٹا سید سجاد تمہاری ماں رباب دکھائی نہیں دیتی؟ کبھی باپ ہماری میں بیٹھے، میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہوگی. عماریہ چلی، زندان شام کے قریب سے گزر ہوا. مقتل کہتا ہے سید سجاد سے شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا یہ تو زندان کا راستہ ہے، پھپھی اماں ہو نہ ہو میری ماں رباب اسی زندان شام. اجرکم علی اللہ. صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے رباب کا بھرا گھر اجڑ گیا، کسی کی گود ایسے نہ اجڑے جیسے رباب کی بھری گود اجڑ گئی. مقتل کہتی ہے شہزادی زینب ہماری سے اتری، ایک مرتبہ زندان شام میں داخل ہوئی. جیسے کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے جوان کے لاشے پر لپٹ کے روتا ہے، رباب قبر سکینہ سے آواز دے کے کہہ رہی تھی میرے لال سکینہ تمہیں مدینے جانے کا بہت شوق تھا. اے بیٹی سکینہ ہمیں رہائی مل گئی، چلو مدینہ نہیں چلو گی. اجرکم علی اللہ. مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کے جناب زینب نے رباب کو آمادہ کیا، کاندھے کو سنبھالا، رباب کو لے کر چلی. لیکن اللہ اللہ دل کہتا ہے جب پھپھی اور ماں قبر سکینہ سے چلی ہوگی تو قبر سکینہ سے آواز آ رہی ہوگی اے اماں کربلا جائیے گا تو بابا حسین سے میرا سلام کہیے گا. آپ اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا، سکینہ نے آپ کے بعد تماچے کھائے.
تازیہ نے کھائے۔ ایسے لگ رہا تھا قبر سکینہ سے آواز آ رہی ہو، اے پھوپھی اماں، جب چچا عباس پاس جائیے گا تو ان سے بھی میرا سلام کہیے گا۔ کہیے گا چچا آپ کو آپ کی بھتیجی نے بہت یاد کیا، قدم قدم پہ یاد کیا، تازیہ نے کھائے یاد کیا، دامن میں آگ لگی یاد کیا، پانی دکھا کے پھینک دیا گیا آپ کو یاد کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مختل کہتا ہے اماریہ آمادہ ہوئی، اماریوں نے چلنا شروع کیا، شام کی حدود پر شہزادیہ پہنچی۔ شہزادی زینب کو کچھ شام کی عورتیں خدا حافظ کرنے کے لیے آئی تھی۔ شہزادی نے اماری کا پردہ ہٹایا، آواز دے کے تھے شام کی عورتوں خدا حافظ، علی کی بیٹی زینب جا رہی ہے، لیکن اپنی ایک امانت کو زندان شام میں چھوڑ۔ اے شام کی عورتوں، جب کبھی رات کی تاریکی ہو، میری بچی تنا ہے، چراغ روشن ضرور کر دینا۔ اسیروں کا قافلہ چلا۔ مختل کہتا ہے وہ مقام بھی آیا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہاں سے ایک راستہ مدینے کے لیے جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کے لیے جاتا ہے۔ بیویوں نے کربلا کا نام سنا، طلب کے کہتے بیٹا سید سجاد ہم چلے تھے تو اسیروں کے جب چلے تھے تو ہمارے شہداء کے لاشیں پامال کربلا کی زمین پر پڑے۔ اے بیٹا سید سجاد ہمیں کربلا لے چلو، ہم دیکھیں تو صحیح ان لاشوں کی حالت کیا ہے۔ قافلہ موڑ دیا گیا۔ مختل کہتا ہے ادھر کربلا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کربلا میں موجود 40 کی روایت ہے، کربلا کے پہلے ظاہر ہے۔ تاریخ کہتی اپنے غلام کے ساتھ آئے تھے، فرات پہ غسل کیا تھا۔ مختل کہتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا تھا مجھے آقا حسین کی قبر بتا دے۔ غلام نے کہا تھا یہ کچھ قبریں ہیں، مجھے نہیں پتا کون سی قبر حسین کی قبر ہے۔ جناب جابر نے کہا تھا قبروں کے درمیان مجھے کھڑا کر دے۔ قبروں کے درمیان جابر کو کھڑا کیا۔ جابر نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مختل کہتا ہے قبر امام حسین سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امی جابر، اے چچا جابر آپ پر بھی میرا سلام۔ قبر حسین بھی اپنے آپ کو گرا دیا تھا۔ بس مصائب تمام ہو گئے، ساری باتیں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک مرتبہ بیوی آئی ہے، پھر قسمت رہی حیات رہی تو پیش کروں گا کہ بیویوں نے کس طریقے سے 40 کربلا میں منایا۔ لیکن جب جابر چوتھے امام کے قریب بڑھے، غلام نے کہا یہی امام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ جابر آگے بڑھے کہ مصافحہ کرے، سید سجاد کو سینے سے لگائے۔ چوتھے امام نے ہاتھوں سے روکا، ارے جابر تڑپ گئے۔ جابر طرف کے کہتے ہیں بیٹا سید سجاد ہم تو تمہارے ہاتھ چوما کرتے تھے، تمہیں گلے سے لگایا کرتے تھے، آج تمہارے بابا کیا چلے گئے، تم گلے بھی ملنا نہیں چاہتے۔ اے طلب کے بیمار امام نے کہا تھا اے چچا جابر اے کیسے بتاؤں میرے گلے کے تو کا نشان جس نے مجھے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودف، یا پروردگار ہمارے آنسوں کو رومان شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، جو دعائیں دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ میرے معبود منتقم خون امام حسین یوسف ادارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بچہ محمد عمران